کر رہے تھے کہ کہاں غلطیاں ہوئی فرام ساؤتھ افریقن بولنگ پرسپیکٹو, بٹ دا ریئل شو واز پٹ اپ بائی نن ادر دین فن ایلن ٹوڈے. آئی مین جس اسٹرائک ریٹ پہ وہ بیٹنگ کر رہے تھے 303 ان اے سیمی فائنل. حفیظ 33 بال 100 کرنا سیمی فائنل میں, جس طرح آپ نے بات کی کہ پریشر گاٹ ٹو ساؤتھ افریقہ, یہاں پہ تو کسی قسم کا پریشر نظر نہیں آیا. سم ٹائمز دا بگ اسٹیج گیٹس دا بیسٹ آؤٹ آف دا ٹاپ پلیئرز, اور وہ یہ آج ہمیں نظر آیا. دیکھیں فن ایلن اس کے لیے مشہور بھی ہیں کیونکہ وہ اپنے گیم کو نہیں بدلتے, اور انہوں نے اس سے پہلے بھی جو ابھی سکرین بھائی نے پری میں بات کی کہ ایک میچ تھا آسٹریلیا کے خلاف, وہاں پہ بھی آئی تھنک 2022 کے ورلڈ کپ کے اندر, تو وہاں پہ بھی انہوں نے ایسے ہی بیٹنگ کی تھی اور بالکل آؤٹ کلاس کر دیا تھا. تو یہ بیٹسمین تو ایسے ہی ہیں اور ان کی جو ڈسٹرکٹیو بیٹنگ ہے وہ بدلتی نہیں. تو جب بھی دیکھیں انہوں نے پہلے 22 بال کے اندر میچ ختم کر دیا تھا, جو انہوں نے پہلے 22 میچ ختم ہو چکا تھا. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح کے بیٹسمین کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کبھی بھی بگڑے نا. ہمارے پاس جیسے فخر زمان اگر وہ کھیلتے تو وہ بھی اسی طرح کی ایک ٹیکنیک, اسی طرح کے ٹیکٹکس ہولڈ کرتے ہیں. آج اگر آپ, میں بات صرف اس لیے کر رہا ہوں فخر کی کہ وہ بھی اسی طرح کا بیٹسمین اگر کھیلے گا تو وہ پہلے 15-20 بالز کے اندر ہی میچ ختم کر دیتا ہے. تو وہی آج فن ایلن نے کیا, وہی سائفرٹ نے کیا, اور جو ہم بات کر رہے تھے یہ دونوں ایک دوسرے کو اتنا اچھا کمپلیمنٹ کرتے ہیں ایز اے پیئر, ایز اے اوپننگ پارٹنرز, کہ کسی نہ کسی جگہ اگر آپ دیکھیں تو پہلے اوور میں دونوں کو بہت زیادہ کانفیڈنٹ نہیں تھے. ان کے بال ادھر ادھر گئے ہیں ایئر کے اندر, لیکن ایز اے گیٹ سیٹلڈ اینڈ دے گیٹ یوزڈ آف دا پچ, دونوں نے ہلا بول دیا اور دونوں نے اپنے 6 بال جو وہ کھیل رہے تھے, فرض کریں اگر کوئی بھی بالر آ رہا تھا ایک اینڈ سے اگر سائفرٹ نے مارا تو مار دیا, پریشر نہیں آنے دی پارٹنر. ٹیم اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو پارٹنرشپ تھی پہلے 6 ہو گئے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کے اسپیشل اسکل سے نہیں ہوگا کہ میں اوپنر جاؤں یا میں نمبر 3 پہ جاؤں تو میں ایسے کھیلوں گا. یو نیڈ ٹو ٹیک اے lot of hours, you need to put a lot of hard work to get those shots into your pocket, کیونکہ جب تک آپ کی گیم سارٹیڈ نہیں ہوگی ٹو پلے دس کائنڈ آف کرکٹ, آپ کا دماغ ایکسپٹ نہیں کرے گا اور آپ اس طرح کی شارٹ پریکٹس نہیں کی ہوگی, آپ کی وہ ہٹنگ پاور اویلیبل, آپ کی جو ابیلٹی ہے وہ ایڈ نہیں ہوئی ہوگی, تو آپ سوچنے سے نہیں کھیل سکتے. تو آئی تھنک فن ایلن اور جو سائفرٹ ہے انہوں نے اپنی گیم سیٹ ایسے ریڈی کیا ہوا ہے کہ وہ پہلے اگر 6 اوور ان میں سے کوئی بھی کھیلتا ہے تو وہ میچ کو علیحدہ کر دیتا. جی اس میں تھوڑا سا میں اگر میچ دیکھا نا آپ نے, اسپیشلی فن ایلن وہ تھوڑا سا ٹینٹیو تھا, اسپیشلی پہلے 4-5 بالوں میں اگینسٹ رباڈا. اگر آپ نے اس کو دیکھا ہو تو اس نے اپنے بیٹ کو ہینگ کیا, اس کے کوئی فیٹ موومنٹس نہیں تھے. رباڈا کے جو پہلے اس کو 1-2 باؤنڈریز جو ملے, ایک تھرڈ مین, اور پھر اس کے بعد اگین اس کو ایک سنگل ہوا. اس ٹائم پہ وہ بہت ٹینٹیو تھا, ٹینس لگ رہا تھا, اس کی شکل سے پتہ چل رہا تھا. لیکن اس کے بعد بالر نے خود, وہ میرے خیال سے انڈر پریشر آ گئے, انہوں نے لوز بال دی ہے. اور یہاں پہ میرے خیال سے اس کو کریڈٹ بھی جاتے دونوں کے گیم اویئرنیس کا بھی, اسپیشلی فن ایلن کا. دیکھیں جب آپ ایز بالر, جب آپ اس کے لیے کسی بیٹسمین کے لیے فیلڈ بہت ہی زیادہ پریڈکٹیبل کر دیتے ہو نا, تو وہ آپ کے اگینسٹ وہ پریپیئر ہو کے آتا ہے. فن ایلن کی اگر آپ نے ایک شاٹ دیکھی ہو ارلی آن, وہ جو لیفٹ شاٹ کھیلا, اس کو پتا ہے کہ میں ڈاؤن اسکوائر لیگ پیچھے ہے, تو بالر نے مجھے پیچھے بال تو کرنا ہی نہیں ہے, کیونکہ یا مڈ وکٹ کا یا تھرڈ مین آگے ہی بال گئے, تو وہ اس کے لیے ریڈی ہے. جو اس نے آگے بال کے اس نے لیفٹ شاٹ کیے, تو ایک تو آپ کی گیم اویئرنیس بھی بہت زیادہ اس پہ انحصار کرتا ہے آپ کی بیٹنگ میں. اور سیکنڈلی آئی تھنک ساؤتھ افریقن بالر تھوڑے سے انڈر پریشر لگے آج. دوسری چیز یہ ہے سکندر, ایسے پلیئرز کو پلیئرز لائک فن ایلن, ٹم سائفرٹ, بین آؤٹ کرنا چاہیے, بورو کر لینا چاہیے پاکستان کو. نہیں, بیسٹ چانس یہی ہے کہ آپ پہلے 1-2 اووروں میں ٹرائی کریں, بیکاز اس کے بعد جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ آپ کے پلان کو بھی تو دے ریٹل یور پلانس بیکاز دے گو آفٹر یو, سو دیر از نیور اے چانس ٹو ریئلی ایگزیکیوٹ یور پلانس. ابھی جو ہم نے فیچر دیکھا چھوٹا سا فن ایلن کی بیٹنگ کا, اگر پھر سے دکھا سکے, میں سکلین مشتاق سے پوچھنا چاہوں گا ایز اے بالر یا ایز اے بیٹر حفیظ بھی ہوں کہ اگر آپ کی پہلے بالنگ آ گئی ہے, بیٹنگ آ گئی, تو آپ دیکھ رہے ہوتے تھے دوسرے کو بیٹنگ کرتے ہوئے یا بالنگ کرتے ہوئے کہ کیا نہیں کرنا ہے یا اس پچ پہ کیا کر سکتے تھے. انہوں نے یہ آپ دیکھیں کہ جس طرح شاٹس اپروچ کر رہا تھا ساؤتھ افریقہ, انہوں نے ڈیپ ان دا کریز کھیل کے اور ویٹ کر کے آف دا بیک فوٹ, جو بھی چیزیں ساؤتھ افریقہ نے نہیں کی وہ انہوں نے اپلائی کر دی. شاید فن ایلن اور سائفرٹ جب کھڑے تھے فیلڈ میں تو انہوں نے وہ چیزیں نوٹس کی کہ کیا کرنا ہے اس پچ پہ. دیکھیں انہوں نے اگینسٹ دا نیچر نہیں گئے, جو ان کی نیچرل گیم تھی اسی پہ رہے. جب آپ اپنی نیچرل گیم پہ رہتے ہیں دیٹس یور پلان اے, دیٹس یور سپر اسٹرینتھ. اور جب آپ اپنی سپر اسٹرینتھ سے ہٹتے گئے تو آپ ڈے ان ڈے آؤٹ وہ اسی طرح کھیلتے ہیں. جب وہ اس طرح کھیل رہے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ آٹومیٹکلی ہونا شروع ہو جاتا ہے.
جس کے اوپر فن ایلن پھنستا ہے وہ دوسرا اس کو پنشمنٹ دے دیتا ہے, جب اگر وہ پھنستا ہے تو وہ دوسرا اس کو پنشمنٹ دے دیتا ہے, جس کی وجہ سے مومنٹم ملتا چلا جاتا ہے اور آپ ہیوی پنچز تھرو کرتے چلے جاتے ہیں. تو ہمیشہ آپ اپنی نیچرل گیم کے اگینسٹ کبھی بھی نہ جاؤ. آپ ڈے ان ڈے آؤٹ دیکھیں گے تو اسی طرح کریں گے. جب اس طرح کی بیٹنگ ہو رہی ہوگی تو بالنگ جتنی مرضی تگڑی ہو وہ پھر بھاگنے کے چکر میں آتے کہ یار کسی طریقے سے ایک وکٹ بائی کر لیں یا میں اپنا اوور کمپلیٹ کر لوں. مجھے ایک چیز اور جو لگی فن ایلن کی بیٹنگ سے, بعض اوقات ایک بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار میں اس بالر کو لوٹوں گا, اس بالر کو ٹارگٹ بناؤں گا یا اس ڈلیوری کو ٹارگٹ بناؤں گا. مجھے ایسا نہیں لگا اس میں کہ یہ صرف گیند کو دیکھتا ہے اور جناب اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی ایگزیکیوشن کر دیتا ہے. جو اس کی آنکھ دیکھتی ہے کہ یہ گیند اس طرح کا ہے, چوکے والا ہے, چھکے والا ہے, وہ اس کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں واچ دا بال اینڈ ٹرسٹ آن یور آئیز. تم جو دیکھ رہے ہو اس کے اوپر یقین رکھو اور اسی طرح کھیل دو. تو ایسا لگ رہا تھا بالکل سمپل ہے, دیکھ رہا ہے, جہاں گیند آئی اس نے ادھر ہی اس کو پنشمنٹ کر دی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی بیٹسمین وہ کہتے ہیں یار اس کا اوور نکل جائے, اس کی یہ میں تھوڑا سا اور آگے چل جاؤں, میرے 15-20 رن ہو جائیں یا میں 50 کے قریب چلا جاؤں. مجھے نہیں ایسا لگا کہ اس کی یہ ایسی کوئی سوچ آئی ہوگی. نیچرل گیم کھیلتا رہا, جو آیا اس کو اسی طرح ٹریٹ کرتا چلا گیا. زینب یہی کوشچن اگر حفیظ سے پوچھ لیں, میں نے جو بات کی ابھی جیسے ایز اے بالر کی کہ اگر آپ کی پہلے فیلڈنگ آ گئی ہے, ایک ہوتی ہے اسسمنٹ پچ کی بفور دا میچ اور ایک ہوتی ہے کہ ایکچولی ریئیکٹ کیسے کر رہے ہیں پچ, ایکسکلوڈنگ دا فیکٹ کہ جو کھیل رہا ہے اس کی اسٹرینتھ ویکنیس کیا, آپ اپنی اسسمنٹ کر لیتے ہیں کہ یار مجھے یہاں کیا کرنا ہے سیکنڈ بیٹنگ میں. آئی تھنک اس کا ہوم ورک بھی کافی اچھا کیا دونوں نے فن ایلن اور سائڈ پر. دیکھیں یہ بہت ہیلپ فل ہوتا ہے آپ کے لیے ایز اے پلیئر کہ آپ جب پروسیڈنگز دیکھ رہے ہوتے ہیں ایز اے بیٹسمین یا ایز اے بالر. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ ایون ڈگ آؤٹ میں بھی بیٹھے ہوں تو یو کیپ واچنگ دا بال اینڈ کیپ لرننگ, کیونکہ وہ بہت سی چیزیں آپ کو انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے کہ یار یہاں پہ کیوں کوئی بیٹسمین سکسیسفل ہوا ہے اور کیوں وہ ناکام ہو رہا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ ابھی مینشن کر رہے ہیں کہ ایز اے پلیئر انہوں نے اب ان کا گیم ریڈی تو ہے ہی, ان کے پاس تو تمام سکلز موجود ہیں, لیکن کیونکہ ایک اسیسمنٹ کر لیتا ہے کہ یہاں پہ میں جتنا اپنے اسٹریٹ بیٹ کے ساتھ کھیلوں گا یا اپنے شارٹ رینج یہ والی کھیل سکتا ہوں, یہ والی نہ کھیلوں, تو وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. تو ایز اے بیٹسمین آئی تھنک ایک تو انہوں نے اس کو ان کے گیم سیٹ اس کے لیے ریڈی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اسیسمنٹ آف دا پچ انہوں نے کرنے کے بعد اپنے گیم پلان کو ریڈی کیا. انلیس اینڈ انٹل زینب کہ آپ جا رہے ہیں 3-4 بیٹنگ کرنے, آنے والا بیٹر کہہ رہا ہے پھنس کے آ رہے ہیں. اس میں ایک چیز میں ایڈ ضرور کرنا چاہوں گی. آپ چاروں سیمی فائنلسٹ کو دیکھ لیں, سب کا جو وکٹ کیپر ہے وہ ٹاپ آرڈر بیٹرز میں سے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے T20 کرکٹ کے اندر, کیونکہ جب ایک کیپر ایک اننگز فار ایگزامپل دیکھ لیتا ہے اس کو ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے میچ سے پہلے, اپنی اننگ سے پہلے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ تھوڑے سے پارٹنرشپ بلڈ کر لیتے. اگر آپ نے دیکھا نا تو ان کے لاسٹ کے 4 اوور میں 56 رنز بنے. اٹس مینس کہ بعد میں تھوڑا سا بہتر ہو سکتا ہے. اگر ان کے 1-2 بیٹر اور ہو جاتے تو میں بھی یہ اسکور 190 تک پہنچ سکتا تھا. آئی تھنک ایک مسنگ پارٹ یہ بھی تھا کہ انہوں نے کوئی پارٹنرشپ. وکٹ تو 200 پلس کا ہی تھا, انہوں نے تو 12.5 میں کر دیا نا 13 میں, تو وکٹ تو تھا ہی تھا. لگتا ہے کہ جو بھی انڈر پارٹ جب ان کے رنز آگے تھے 170, تو جو مسنگ پارٹ تھا وہ مہاراج کو اگر ٹیکٹیکلی دیکھا جاتا ہے تو پیس تو آپ کے پاس تھی ہی, دونوں رائٹ ہینڈڈ ہیں, وہ بہت زیادہ اگریسو کھیلتے ہیں, تو پہلا اوور مہاراج سے کروایا جا سکتا ہے. یہی بات زکلین بھائی یہی بات کم کر رہے تھے نا کہ پاور پلے میں جی ایک ایکسپیریمنٹ کی جا سکتی. یعنی پہلے انہوں نے کیا ہے نا, کونکی کو دیا انہوں نے, پہلے اوور میں 6 چھکے نہیں لگ آپ کو جاتے, کرنا لیکن چاہیے اگر تھا. آؤٹ کر دیتا تو آپ کو فائدہ ملتا. یہاں پہ بھی یہ کر سکتے تھے. چلیں اب میرا خیال سے وقت ہو گیا بریک کا, کافی جو ہے پینل ڈسکشن ہو گئی ہے, بٹ جب بریک کے بعد آئیں گے تو مزید نیوزی لینڈ کے اوپر ضرور دیکھیں گے کہ کیا ان کی ٹیکٹکس تھی, کیا اسٹریٹجی تھی, وائی ور دے سو سکسیسفل ٹوڈے اینڈ وائی دے ہیو بین سو سکسیسفل ان دا سب کانٹیننٹ. یہ بھی ایک اور